پوری توجہ سے اور شوق سے بیٹھے آپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درود شریف بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سارے ساتھی بلند آواز سے درود شریف آواز سے پڑھو فرشتے بعض ایسے فرشتے ہیں جو آج تک رکوع میں قیامت تک رکوع میں ہوں گے، آج تک قعود میں قیامت تک قعود میں ہوں گے، آج تک قیام میں قیامت تک قیام میں ہوں گے. ایسے فرشتے ہیں. وہ بھی قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ ہم آپ کی پوری عبادت نہ کر سکے، ہم آپ کو پہچان نہ سکے. وہ فرشتے بھی یہی کہیں گے. اور ایسے فرشتے بھی ہیں جن کی ڈیوٹی ہے فقط الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسے فرشتے بھی ہیں. ایک دفعہ بلند آواز سے تیسرے کلمے کا ورد کرے، پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایسے فرشتے بھی ہیں جن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور کوئی ڈیوٹی نہیں، وہ گھوم رہے ہیں، سیاحین ہیں. سیاحین مانا سیر کرنے والے، سفر کرنے والے، گھوم رہے ہیں کائنات میں، زمین پہ گھوم رہے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا بات ہے، اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھے ہوئے غشیتہم الرحمۃ حفتہم الملائکہ. ایسے فرشتے بیٹھ گئے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آسمان تک چلے گئے، آسمان تک ایک حلقہ بن گیا. یہ تو سبحان اللہ، آسمان تک ایک حلقہ بن جاتا ہے. بیٹھے ہوئے حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، کوئی دکان پہ چلا گیا، کوئی گھر میں چلا گیا، فرشتے کہاں چلے گئے؟ عرجو، اوپر آسمان پر چڑھ گئے. آپ اپنے گھر چلے گئے، یہ آسمان پر چڑھ گئے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے نا، اللہ کو علم ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. جس طرح کوئی باپ ہو، بیٹے کو کسی نے مارا، سمجھا نہیں، پتا بھی ہے کہ فلاں نے مارا، تو روتا ہوا آتا ہے باپ کے پاس. باپ پوچھتا ہے کس نے مارا تمہیں، کس نے مارا. باپ کو پتا بھی ہے کہ فلاں نے مارا، باپ پھر بھی پوچھتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے، پھر بھی پوچھتا ہے بھائی کیا کس نے مارا ہے تمہیں، مجھے پتا ہو تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے کہ کیا مانگ رہے تھے. جس طرح حدیث پاک میں کا مفہوم ہے جب شہید بارگاہ الہی میں آئیں گے تو خون ٹپک رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ خون کس چیز کا، یہ خون کیوں ٹپک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہوا، یہ خون جو ٹپک رہا ہے یہ اللہ تیرے دین کے خاطر. تو اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ان سے مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے. جنت دیکھی تو نہیں ہے، جنت دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ طلب کر لیتے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. جہنم دیکھی تو نہیں، اللہ فرمائے جہنم دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیتے اللہ فرمائے دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ زار قطار روتے، خوف کرتے، اور زیادہ ڈرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں اور کیا مانگ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟
فرشتے عرض کریں یستغفرونہو، آپ سے معافی طلب کر رہے تھے. اور کیا مانگ رہے تھے؟ جنت اور جہنم کے علاوہ جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اور کیا مانگ رہے تھے؟ یستغفرونہو، مغفرت طلب کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے مجھ سے، آپ سے معافی مانگ رہے تھے. توجہ کریں. اب ایک ہے یستغفرون، ایک ہے یستبشرون. یستبشرون سمجھا نہیں؟ جب فرشتے، 3 فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، سب تینوں آئے. تو مہمان آئے ہیں، مہمان کی خدمت گئے، جلدی سے بچڑا کاٹا اور بھونا ہوا بچڑا لے آئے. فرشتوں نے کہا کہ ہم تو دوسری مخلوق ہیں، تو کرنے لگے. سمجھا نہیں؟ تو ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، ہم جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں. کس چیز کی خوشخبری؟ کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا. اب بی بی سارا بوڑھی ہے، بوڑھپ ہے، اور انگلی دے دی، منہ میں انگلی دے دی. ہاں، اس بوڑھپ میں بیٹا ہوگا، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. چلے گئے. کہاں گئے؟ سیدھا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اور آپس میں چچا بھتیجا ہے. آپس میں کیا ہے؟ چچا بھتیجا. جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو لوطی قوم، پتہ ہے آپ کو، لڑکوں کی عاشق تھی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. تو وہ اس کی بیوی جو گئی، جلدی سے اپنی قوم کو بتایا کہ لڑکے آئے ہیں، خوبصورت لڑکے آئے ہیں، حسین جمیل لڑکے. سمجھے نہیں؟ ثم جاء اہل المدینہ یستبشرون، یستغفرون، یہ یستبشرون. ثم جاء اہل المدینہ، شہر والے آئے، گاؤں والے آئے اور خوش ہو رہے تھے. مزہ ہو گیا، ہاں ابھی مزہ ہو گیا، لڑکے ہمارے سامنے آ گئے، لڑکے آ گئے. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، میری بیٹیاں آپ کے گھر میں ہیں، میری بیٹیاں آپ کے گھر میں، تمہارے گھر میں ہیں، ان سے اپنا مقصد حاصل کرو. کہ نہیں؟ فرشتوں نے فرمایا کہ آپ نکلے، آپ باہر نکلے، ہم ان کا علاج کرنے آئے ہیں. ہم ان کا علاج، ایسے جو پر لگایا، ایسے جو فرشتوں نے اسے پر لگایا، سارے اندھے ہو گئے. ایک تو اندھے ہو گئے، دوسرے فرشتوں نے بستی کو الٹ دیا. سمجھا نہیں؟ بعض علماء کے اقوال سے اور بیانات سے بڑھا ہے کہ 4 بستیاں تھیں، بعض نے فرمایا کہ 6 بستیاں تھیں. ایک بستی میں 1 لاکھ لوگ رہتے تھے، بڑی بستیاں تھیں، بڑے شہر تھے. 6 لاکھ لوگوں کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا. ایک عذاب. دوسرا یہ کہ پتھروں کا عذاب ان کے اوپر آیا. کیا آیا؟ پتھروں کا عذاب ان کے اوپر آیا. ایک عذاب نہیں، 2 عذاب آئے. ایک تو یہ عذاب الٹ دیا، دوسرا عذاب ان کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا. تو میں عرض کر رہا تھا، سمجھا نہیں؟ وہ تتر بتر ہو گئے، سمجھا نہیں؟ ختم ہو گئے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم ہے، کہ سبحان اللہ، آپ کی عمر کی قسم ہے. یہاں وہ لفظ میں نے رہ دیا تو رہ گیا. اب یستبشرون اور یستغفرون، اب یہ یستبشرون خوش ہو رہے تھے، لڑکوں کو دیکھا خوش ہو رہے تھے. لڑکوں کو دیکھا تو ایک اللہ والے نے عجیب بات بیان کی، کہا کہ گناہوں کو دیکھ کر خوش ہونا لوط علیہ السلام کی قوم کی عادت ہے. عزیزو، اہم باتیں اور زیادہ اہم باتیں، توجہ کی ضرورت ہے. اب جو آدمی گناہوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، عورت مل گئی، لڑکا مل گیا، لڑکی مل گئی، لڑکی کتنی ایسی ہے. جو گناہوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ثم جاء اہل المدینہ یستبشرون، وہ خوش ہو رہے تھے، لڑکوں کو دیکھا خوش ہو رہے تھے. جو خوش ہونا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، معذب قوم کی علامت. تو اس وجہ عزیزو، ہمیں گناہوں پر خوش نہیں ہونا، گناہوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا، گناہوں کو دیکھ کر توبہ استغفار کرنے.
جو توبہ استغفر اللہ پڑھنی، گناہ کو دیکھیں۔ لَأَمْرُكَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم ہے، آپ کی عمر کی قسم ہے، اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ نشے میں اندھے ہو گئے ہیں، یہ نشے میں اندھے ہو گئے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، کیا نکتہ ہے، یا کیا مانا؟ نشے میں اندھے ہو گئے کیسے؟ جس طرح وہ لڑکوں کے عشق میں اندھے ہو گئے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم والے لڑکوں کے عشق میں اندھے ہو گئے تھے، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، یہ فتح، یہ مکے والے تکبر میں، بڑائی میں، نخوت میں اس طرح اندھے ہو گئے۔ جس طرح وہ اندھے ہو گئے، ان کا علاج ہم نے کیا، اس کا علاج بھی ہم کریں گے۔ جو آپ کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں، سمجھا، آپ کی عمر کی قسم، ہم اس کا علاج کریں گے۔ کیا مانا؟ ہم ان کو عذاب دے دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یستبشرون ہے، سمجھا نہیں؟ یستغفرون ہے، تو آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، سمجھا نہیں؟ ہر وقت، ہر لمحہ توبہ کرے۔ تو خوش ہونا لوطی قوم کی سمجھا علامت ہے، معظم قوم کی علامت ہے، اور استغفار پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا، یہ اللہ والوں کی علامت ہے۔ چلو، نیک صالح لوگوں کی علامت ہے۔ وہ کچھ بھی غلطی ہو جائے، کچھ بھی، انسان تو گناہوں میں پھوتلا ہے، کلکم خطاؤن، تم سارے گناہگار ہو، خیر الخطائین التوابون، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ خیر الخطائین، تم سارے گناہگار ہو، تم میں سے بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے۔ خیر الخطائین التوابون۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔